میں نے سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے اور سب کا میرے اوپر احسان ہے. آپ اگر مجھے پوچھیں کہ میں نے قرآن کس سے سیکھا تو احمد بریلوی صاحب سے. آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کو اپنا استاد کنسیڈر کرتے ہیں؟ میں ہر اس شخص کو اپنا استاد مانتا ہوں جس سے میں نے کچھ بھی علم حاصل کیا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی میرے استاد ہیں, مولانا اسحاق صاحب بھی میرے استاد ہیں, جاوید احمد غامدی صاحب بھی میرے استاد ہیں, پیر نصیر الدین نصیر صاحب بھی میرے استاد ہیں, غلام سعود سعیدی صاحب بھی میرے استاد ہیں, الیاس قادری صاحب بھی میرے استاد ہیں. میں نے سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے اور سب کا میرے اوپر احسان ہے. ایون آپ نے اپنے استادوں پہ تنقید شروع کی ہوئی ہے. استادوں پہ تنقید نہیں کی, نعوذ باللہ. ہم نے استادوں پہ کیوں تنقید کرنی ہے؟ استاد کی وہ بات جو نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے وہ ہم نے کی. کیونکہ استاد کو اگر ہم استاد مان رہے ہیں, ایک ریلیجس بندے کی میں عزت کس بنیاد پہ کرتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مجھے بتا رہا ہے. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات بتائے اور میں اسے ہائی لائٹ کروں کہ تم یہ بات غلط کر رہے ہو, قرآن و سنت میں یہ لکھا ہوا ہے, تو میں اس پہ نہیں تنقید کر رہا, بلکہ جس نام پہ اس نے عزت ویل کی تھی نا اسے اس کے بڑوں کا حوالہ دے رہا ہوں. مثلا اگر آپ مجھے آ کے بتائیں قرآن میں یہ لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, آپ یہ کیوں کہتے ہیں, تو میرے پہ کوئی تنقید نہیں. میں کہوں گا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں غلط ہوں. الیاس قادری صاحب پہ جو ہم نے چند ایک چیزوں پہ تنقید کی تھی تو دیکھیں انہوں نے ریمیڈی کر لی نا. یعنی میرا شروع سے ان سے اختلاف تھا کہ آپ نے پگڑی کا رنگ فکس کیوں کیا ہے گرین, جبکہ گرین پگڑی ثابت ہی نہیں ہے, اگرچہ جائز ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے ابو داؤد ترمذی میں آیا کہ گرین کپڑے بھی پہنے. بائی چانس میں نے بھی لائٹ گرین تو آج پہنے ہوئے, تو اپنے اصل میں کسی بھی رنگ کی پگڑی آپ پہن سکتے ہیں, لیکن جب آپ فکس کرتے ہیں وہ ایک کلٹ اور جماعت بن جاتی ہے. میں دیکھیں کبھی وائٹ پہنتا ہوں کبھی بلیک پہنتا ہوں کیونکہ سنت سے یہ دونوں ثابت ہیں. لیکن میں نے اس ربیع الاول میں کم از کم 4 نشستیں 3-3 گھنٹے کی گرین پگڑی میں ریکارڈ کروائی ہیں اس مت کو توڑنے کے لیے. تو الیاس قادری صاحب نے اپنی جماعت بنانے کے آلموسٹ سمجھ لیں 30-35 سال کے بعد یہ بات مان لی, آج انہوں نے پگڑیوں کا رنگ چینج کر دیا. تو دیکھیں نا, جو اصلاح کے لیے تنقید کی تھی اس کا فائدہ تو ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس وقت جن لوگوں نے مجھے غلط کہا کہ آپ یہ غلط ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, ان کو تو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. اچھا, آپ نے یہ جو اپنے استاذہ کے نام لیے, آپ نے ان سے کیا ان کی کوئی DVD یا ان کے بیانات سے سیکھا, یا آپ باقاعدہ طور پہ کسی مدارس یا کسی؟ نہیں, مدارس کے اندر تو نہیں, اللہ معافی دے. دیکھیں مدارس کی اگر آؤٹ پٹ یہ ہوتی تو مدارس مل کے کوئی ایک مودودی پیدا کر دیتے, ایک کوئی احمد دیدات پیدا کر دیتے, کوئی انجینئر علی مرزا پیدا کر دیتے, کوئی نعمان علی خان پیدا کر دیتے. مدارس نہیں یہ کام کر سکتے, اس سسٹم کی آؤٹ پٹ یہ ہو نہیں سکتی. آپ نے اٹ سیلف سیکھا؟ جی میں نے اٹ سیلف کیا سیکھا میرے بھائی, میں نے انہی سے سیکھا. مثلا آپ اگر مجھے پوچھیں کہ میں نے قرآن کس سے سیکھا تو احمد بریلوی صاحب سے. تو آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی احمد بریلوی صاحب تو 1921 میں فوت ہو گئے تھے اور میں 1977 میں پیدا ہوں, تو میں نے ان سے کہاں سے سیکھا؟ جی میں نے اس لیے سیکھا کہ احمد بریلوی صاحب نے مرنے سے پہلے میری لینگویج کے اندر قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا. ان سے زیادہ عربی ان کے زمانے میں بھی اور آج بھی کوئی نہیں جانتا. کوئی بریلوی مانے گا مجھے ان سے زیادہ عربی آتی ہے؟ ان سے زیادہ اردو دان بھی کوئی نہیں تھا, وہ بریلی کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے اپروپریٹ ٹرانسلیشن کی قرآن کی عربی سے اردو میں. اب وہ آ گئی میری لینگویج میں, مجھے بس اردو آنا ضروری ہے, تو اردو اللہ کے فضل سے مجھے آتی ہے. جس طرح صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن چونکہ عربی ان کی زبان تھی, قرآن جب عربی میں انہیں سنایا گیا انہیں سمجھ آ گئی. تو احمد بریلوی نے کاروبار کے لیے ترجمہ نہیں کیا, اس لیے کیا تھا کہ میرے مرنے کے 50 سال کے بعد جب انجینئر صاحب پیدا ہوں گے نا تو مجھ سے استفادہ کر سکے. تو میں نے کر لیا الحمدللہ. میں یہاں پہ آپ سے سوال, آپ کی بات سے ہی کہ جو صحابہ کرام تھے عربی جانتے تھے لیکن وہاں پہ ایک استاد بھی موجود تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر مجھے انگلش آتی ہے تو میں کوئی بھی چیز سیکھ سکتا ہوں بغیر استاد کے, یا استاد بہرحال ضروری؟ یہ مثال جو 2 مختلف آپ دے رہے ہیں یہاں ہے, نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے استاد تھے, ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے پھر صحابہ کرام کا استاد کون تھا؟ اس وقت استاد کی ضرورت نہیں تھی ان کو. میرا خیال ہے وہ جو سیرت نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, بس اس کا مطلب ہے کہ ہمارا استاد فوت ہو چکا, اس کی قبر ہے مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہمارا استاد وہ ہوگا جو ہمیں یہ بتائے گا کہ اللہ نے کیا فرمایا, اس کے نبی نے کیا فرمایا. اگر ہمارا استاد یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کا عالم ہوں لیکن بات میں تمہیں اپنے بابے کی بتاؤں گا, تو میں کہوں گا تم جا کے کوئی اور مذہب اختیار کرو, مجھے وہ بات بتاؤ جو قرآن و سنت میں لکھی ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. حضرت عمر مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت حسان ابن ثابت حضرت ابو ہریرہ کو نعتیہ اشعار مسجد میں سنا رہے ہیں. اچھا, اب شعر و شاعری کی تو اسلام میں بڑی مذمت ہے, قرآن میں ایک سورت پوری نازل ہوئی ہے سوائے اچھے اشعار کے, لیکن اوورال کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے.
تو حضرت عمر خلیفہ ہونے کے باوجود اتنا روب تھا ان کا، اس کے باوجود حضرت حسان کو صرف تیکھی نظروں سے دیکھا، انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ کیوں یوں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا اس طرح نہ دیکھ میری طرف، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے سے حضرت عمر تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ تو سیدھا ہو گیا میرے نال. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، انہیں پتا تھا مجھے میرے بڑے کا حوالہ دیا گیا ہے، جس بڑے کے نام پہ میں عزت اویل کر کے خلیفہ بناؤں. حضرت عمر تو ایک گڈریے تھے نا، حضرت عمر کا جو کچھ ہے رسول اللہ کی وجہ سے ہے نا، ورنہ ایک گڈریے تھے. ہزاروں گڈریے عمر جیسے آئے اور مر گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے عمر کیوں عمر ہوا ہے رسول اللہ کے ساتھ جوڑ کے. تو انہیں پتا تھا جس نبی کے نام پہ میں یہ سب کچھ اویل کر رہا ہوں نا پوسٹ، اس کا اس نے ریفرنس دیا ہے. اور یہ وہ غیرت ہے جو آج کے مولوی کے اندر نہیں، آپ اسے قرآن حدیث کا حوالہ پیش کریں آگے سے کتے کی طرح پڑھتا ہے. حضرت عمر نے اس طرح نہیں کام کیا. حضرت عمر نے کہا کہ اپنا گواہ لاؤ. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو. ان کا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت حسان نہ صرف نعتیہ اشعار سناتے تھے بلکہ حضور نے دعا کی، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی تھی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. تو حضرت عمر یہ جواب سن کے وہاں سے چلے گئے. یعنی حضرت عمر کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نعتیہ اشعار مسجد میں پڑھے جا سکتے ہیں. اتنا بڑا بندہ، اسے بات چھپی ہوئی تھی. نمبر 2، جب اسے نبی کا ریفرنس دیا گیا تو اس نے اپنی استادی نہیں دیکھی. تو ہمارے استاد تو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ہم انہیں اللہ اور رسول کی بات بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 80 استاد 80 اللہ رسول تو ودے ہوئے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نکل اتھوں تو شاہی کوئی نہیں. علی بھائی مجھے بتائیں کہ ابھی اس وقت آپ کے یوٹیوب پہ ویسے میں آپ کو بتاؤں آج حضرت عمر ہونا ان کو کوڑے لگائیں، کیونکہ حضرت عمر تو ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ تجھے نبی کی حدیثیں انجینئر بیان کر رہا ہے، تو ماما کتوں آیا، منو حدیث سنائی جدوں حسان ابن ثابت نے، تو میں حسان دے نال کوئی کہ منہ ماری نہیں کی تھی، تسی انجینئر دے کیوں مگر پہ ہو. آج اگر حضرت عمر یقین کرو میری مسئلہ آسان ہو جائے. اچھا وہ لوگ کہتے ہیں کہ آج اگر حضرت عمر ہوتے تو شاید آپ کو نہیں. تو میں نے آپ کو پریکٹیکلی بتا دیا، حضرت عمر جو ہے حدیث سن کے آگے چلے جاتے تھے، یہ حدیث سن کے کتے بن جاتے ہیں. ہاں چلے لڑتے ہیں آگے سے. علی بھائی مجھے